صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا ابو طالب علیہ السلام، آپ کے مقام رفعت اور خصوصاً آپ کی حیات و خدمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ سب سے آخر میں سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام انسانیت تک پہنچایا۔ آپ کے پیغام پر لوگوں نے لبیک کہا، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی، پھر انہیں کفار کے ظلم و ستم کو بھی سہنا پڑا، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ در یتیم، آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی وصال پا جاتے ہیں۔ پھر آپ کی پرورش اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ان کے ہاں ہوتی ہے، پھر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا ان کے ہاں ہوتی ہے۔ جب ان کا وصال ہو جاتا ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کا، تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے دادا جان کے زیر کفالت آ جاتے ہیں، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر 8 سال کی عمر مبارکہ ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ وصال پا جاتے ہیں۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ اٹھا لیتے ہیں۔ یوں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عمر مبارکہ جب 8 برس ہے، اس سے لے کر جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارکہ 50 برس ہوتی ہے، اس وقت تک سیدنا ابو طالب علیہ السلام نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مشفق چچا جان، آپ کے معاون بھی رہے، مددگار بھی رہے، حتیٰ کہ آپ کو والدین کی طرح، والد کی طرح ایک تعلیم و تربیت کے ساتھ، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ان کے حقیقی استاد اور مربی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی ہوا کرتی ہے۔ بہرحال ظاہری جو معاملات ہے ان کی سعادت، ان کی ذمہ داری، اور یہ سعادت سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہی کے ذمہ ٹھہری۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے شاہ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی شاہ فرما رہا ہے کہ کیا میں نے آپ کو در یتیم نہ پایا اور آپ کو خوبصورت ٹھکانہ عطا فرمایا؟ تو یہاں پر فآوا، اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے زیر کفالت جب آ گئے تو اس کی جانب اس آیہ کریمہ میں اشارہ موجود ہے، یعنی سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ والضحیٰ میں ان الفاظ میں بیان کر دیا۔ اور اسی طرح اس آیہ کریمہ کا ایک ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے، اگر یتیمہ کو مفعول مقدم لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیموں کا معاون، مددگار، ان کا ملجا، ماوا اور ٹھکانہ آپ کو نہیں بنا دیا؟ تو یوں بہرحال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو بچپن کے حالات ہیں، جو بچپن اور خصوصاً 8 برس کے بعد کا جو معاملہ ہے، اس میں جو آپ زیر کفالت رہے سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے، اس کے حوالے سے اس میں
مکمل اشارہ موجود ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 40 سے 42 برس نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ محبت، پیار، شفقت کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ہے اور ایسے کی کہ ہمہ وقت ہر موقع پر ساتھ دیا، تو وہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ناصر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ان ممتاز ترین ہستیوں میں شامل ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان بھی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے والد بزرگوار بھی ہیں، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا ان کے شوہر نامدار بھی ہیں۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کے سیدنا ابو طالب علیہ السلام سسر بھی بنتے ہیں۔ تو یوں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار سے بہت نسبتیں حاصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے جان نثاری کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خصوصاً ان آباء و اجداد کا تذکرہ خاص طور پر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد بھی اور اظہار نبوت سے بھی پہلے بھی، تو جن ہستیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ان میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ جیسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ایمان لائے، انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما اگرچہ وہ ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر جانے کے بعد بھی وہ مکہ المکرمہ میں رہے، تو پھر مکہ المکرمہ میں جو کفار مکہ جو بھی چالیں چلتے ہیں ان کی خبریں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا کرتے۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا جان سیدنا ابو طالب علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ بچپن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے بچوں کی بجائے سیدنا ابو طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلایا کرتے۔ اسی طرح کھانے کا وقت ہوتا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا، آپ کے سامنے رکھا جاتا، آپ کو سیدنا ابو طالب علیہ السلام اپنے ساتھ بٹھاتے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رشتہ دار وہ قرابت دار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہر معاملے میں مدد کی، تعاون کیا، اور دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات اور دین اسلام کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی زندگی گزاری، ان میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اور پھر وہ آیہ کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں بھی آپ شامل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے تمام مومنین سے کہ میں تم سے اس تبلیغ حق اور رسالت پر کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ کچھ بھی طلب نہیں کرتا، کچھ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، مگر صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ تو یوں آج بھی اسی محبت اور مودت کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہوئے، قلوب و اذہان میں جگہ دیتے ہوئے آج ہم سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ان خدمات کو یاد کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن، پھر لڑکپن، نوجوانی، جوانی تک، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے بعد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 50 برس ہے، یعنی بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمر مبارکہ کے جس میں جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ اپنے آخری دم تک، آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معین رہے، مددگار رہے، ناصر رہے، نصرت کرنے والے رہے۔ اس حوالے سے یہ کہنا بلا شبہ، بلا مبالغہ ہوگا کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم
کی خدمات میں گزار دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اس سعادت سے بہرور فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ہستی کو جو محبت و نسبت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جو محبت کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں تمام مفسرین، تمام سیرت نگار، تمام مؤرخین، تاریخ نگار، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو طالب علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں محبت کرتے تھے کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، سگی اولاد سے بڑھ کر سیدنا ابو طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی انس اور محبت اور شفقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں بھی اگر ہم سامنے رکھیں، ان کو تفصیل سے بھی بیان کیا جائے گا، تو مختصراً اگر عرض کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، چاہے وہ شام کی طرف تجارتی سفر کا واقعہ ہو، چاہے وہ بحیرہ راہب کے پاس موجودگی کا واقعہ ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا بچپن ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام نکاح کا وقت ہو، اس وقت بھی ساتھ ہیں، خطبہ نکاح کا وقت ہے تو خود خطبہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تعلیم اور تبلیغ اور ارشاد فرما رہے ہیں، تو جب کفار آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو منع کیجئے، وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، تو اس موقع پر جب آپ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ آپ کے جان کے دشمن بن جائیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس سے نہیں رکتے؟ تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں، تو اے میرے چچا میں دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور ارشاد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اس موقع پر بھی سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے جان عم، اے چچا کی جان، تم جیسے چاہو اللہ کے دین کی اشاعت کرو، جب تک میرے سانس میں سانس باقی ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حتیٰ کہ دیوان ابو طالب یعنی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا جو شعری مجموعہ ہے اسے دیوان ابی طالب کہا جاتا ہے، اس میں 100 اشعار ایسے ہیں کہ جن میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارہاس یعنی جو اظہار نبوت سے پہلے جو ما وراء العقل چیزیں پیش آئیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرہ اقدس کے وسیلے سے ہم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اسی طرح معجزات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو یوں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے دیوان سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کا، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ساتھ دیا اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ عنہم ہے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کا نام عمران بن عبد المطلب ہے۔ اسی طرح کنیت آپ کے بڑے صاحبزادے طالب، ان کے نسبت سے آپ کی کنیت ابو طالب ہے، اور یہ اتنی مشہور ہوئی کہ اسی نے نام کی جگہ حاصل کر لی، یعنی ابو طالب یہ نام کے طور پر آپ کا استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح سلسلہ نسب کے بارے میں بات کریں اگر آپ کا، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا جان ہیں، یعنی والد گرامی کی جانب سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سیدنا عبد المطلب، ان کے والد گرامی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے سیدنا عبد المطلب، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی جان
وہ فاطمہ بنت عمر، تو یوں یعنی یہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور یہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا سلسلہ نسب والد کی جانب سے یوں ہے، سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن حکیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن نزار بن معد بن عدنان، اور پھر عدنان رضی اللہ عنہ ان سے ہوتا ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک متصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح والدہ ماجدہ کی جانب سے آپ کا سلسلہ نسب فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان رضی اللہ عنہم، اور یوں یہاں سے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک متصل ہو جاتا ہے۔ یعنی قریشی ہاشمی گھرانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم گھرانہ، اور سال ولادت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 35 برس پہلے مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے حوالے سے کہ ماں باپ کی طرف سے آپ کے 2 سگے بھائی تھے، ایک تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے سیدنا زبیر بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور بہنیں جو ہیں سیدہ عاتقہ، سیدہ برہ، سیدہ امیمہ، سیدہ عروہ، سیدہ ام حکیم بیضاء رضی اللہ عنہ۔ تو یوں یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر ساتھ رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 12 برس ہے، سیدنا ابو طالب علیہ السلام تجارت کے لیے شام جانا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور شام جانے کے لیے ابھی تیار ہیں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں، ابھی کم سن ہیں، 12 سال عمر مبارکہ ہے۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی سواری کی لگام تھام لیتے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے چچا جان، آپ مجھے یوں اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اپنے آپ سے جدا کر رہے ہیں، نہ میری ماں حیات ہیں نہ میرے والد حیات ہیں، اس وقت موجود نہیں ہیں، تو میں بالکل اکیلا ہو جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر سیدنا ابو طالب علیہ السلام اسی وقت کہتے ہیں کہ جان عم، چچا کی جان، آپ بھی تیاری کریں، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یوں اپنا پہلا سفر 12 سال کی عمر میں، جب نوجوانی کی دہلیز پر ہیں، تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ پہلا تجارتی سفر کیا، اور پھر وہ بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے چچا جان کے ساتھ شام ہی کی جانب گامزن ہیں، تو ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما ہوئے، تو وہ راہب جس کا نام بحیرہ ہے اس نے دیکھا، تو اس نے پھر سیدنا ابو طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ کا ان کے ساتھ حقیقی رشتہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، اور پھر بحیرہ راہب نے یہ بتایا کہ اس درخت کے نیچے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سوا کوئی نہیں ٹھہرتا، تو جب یہ اس درخت کے نیچے اترے ہیں، ٹھہرے ہیں، تو میں نے اسی وقت دیکھ لیا، اور پھر جو میں نے نشانیاں تورات، زبور، انجیل میں سابقہ آسمانی کتب میں پڑھی ہیں، وہ ساری نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ آپ جلدی سے ان کو واپس لے جائیے، یوں نہ ہو کہ جو ان کے دشمن ہیں وہ ان کو نقصان pہنچائیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی تو آپ کے اظہار نبوت سے پہلے بھی وہ لوگ دیا کرتے تھے جو سابقہ آسمانی کتب کے عالم تھے، جنہوں نے سابقہ آسمانی کتب میں پڑھ رکھا تھا، اور یوں سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پھر جلد از جلد اپنا مال تجارت جو ہے وہ بیچا اور سارا کچھ سمیٹا، اور واپس مکہ المکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے، گامزن ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا تجارتی سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو آپ نے اپنے پیارے چچا جان سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یوں ہی حیات مبارکہ کے جو ماہ و سال گزرتے گئے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی گھرانے میں تشریف فرما رہے، حتیٰ کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام خود بہت زیادہ محبت کرتے، اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت اور شفقت کا اظہار کرتیں، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا لایا جاتا، ان کی خدمت کی جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس گھرانے سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اسی محبت کی بنا پر آج اس گھرانے کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا ان کے وصال پر اپنا قمیص مبارکہ بھی کفن کے لیے تبرک کے طور پر دیا، ان کی قبر مبارکہ میں لیٹے بھی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس گھرانے کو شرف اور سعادتوں سے نوازا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے بڑی سعادت اس گھرانے کو یہ عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی گھرانے میں اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارتے رہے، ایک عرصہ ٹھہرے رہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا سامان تجارت لے کر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، دوہرا منافع ہوتا ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو آپ کے وہ ارہاس پتہ چلتے ہیں کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس طرح کے تمام معاملات آپ کے صادق اور امین ہونا، تو وہ پیغام نکاح بھیجتی ہیں۔ اس پیغام نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سیدنا ابو طالب علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور پھر یوں سیدنا ابو طالب علیہ السلام اس نکاح کا، اس عقد کا سارے انتظام بھی کرتے ہیں۔ اور جب یہ نکاح منعقد ہوتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح مومنوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہو رہا ہے، تو وہ خطبہ نکاح جو پڑھا گیا اس میں بھی اللہ کی حمد بیان کی گئی، اور اللہ کی حمد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کی گئی۔ تو یوں اس خطبہ نکاح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام بطور ولی بھی اور بطور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بڑے فرد ہونے کے ناطے وہ اس نکاح میں پیش رہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی جانب سے یہ بھی اس نکاح میں شامل تھے۔ بہرحال یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے نکاح کے موقع پر سیدنا ابو طالب علیہ السلام نہ صرف موجود تھے اور آپ کے مشورے سے یہ نکاح ہوا، بلکہ خطبہ نکاح بھی آپ ہی نے پڑھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اظہار نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر مبارکہ میں لوگوں تک اسلام کی تعلیم پہنچائی، تو اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر موقع پر معاون، مددگار اور ناصر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہی رہے، حتیٰ کہ کفار کی دشمنی جب حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، وہ معاشرتی مقاطعہ کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ اب ہم نے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں کرنا، اور پھر بنو ہاشم کو شیب ابی طالب یعنی ابی طالب علیہ السلام کی گھاٹی جو انہی کے نام سے موسوم ہے، مشہور ہو گئی، اس میں 3 سال کا وقت گزارنا پڑا۔ تو وہ 3 سال کا دورانیہ جو ہے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو طالب علیہ السلام بھی ساتھ موجود ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گھرانہ وہ پتے کھا کر گزارا کر رہا ہے، تو وہیں پر سیدنا ابو طالب علیہ السلام بھی پتوں سے ہی اپنا پیٹ جو ہے اس کو بھر رہے ہیں۔ تو یوں ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیا، حتیٰ کہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے جب ہم قصیدے کو پڑھتے ہیں اور وہ واقعہ کہ جب آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی گئی بارش کے لیے، تو بارش آ گئی، قحط سالی ختم ہو گئی، تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوزُ بِهِ الْهَلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ۔ فرماتے ہیں کہ وہ نور فشاں جن کے رخ انور کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ بنو ہاشم کے مسکین ان کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نعمت اور فضل موجود ہے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بیواؤں اور یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، بنو ہاشم کے مسکین آپ ہی کے دامن کرم میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نعمت اور فضل ہے، اللہ کی طرف سے تمام نعمتیں بھی حاصل ہیں، اللہ کی طرف سے فضل بھی حاصل ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو طالب علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو یوں بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ جب کفار جو ہیں وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، قسم رب کی جماعت لے کہ تجھ تک نہ پہنچیں گے، حتی اوسد فی التراب دفینا، حتیٰ کہ مجھے مٹی میں دفن کر لیں، مٹی میں دفن کر کے جب تک مجھے نہ لٹائیں گے اس وقت تک قسم رب کی آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی جب تک میں زندہ ہوں یہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، میری جان آپ کے لیے قربان ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں فاصدع بأمرک ما علیک غدامۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا، میرے پیارے تو اپنا کام کر، تنگی نہیں تجھ پر، تو خوش رہے، آنکھیں ٹھنڈی کر، بھروسہ رکھ سدا مجھ پر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ دین اسلام کی نشر و اشاعت کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، کوئی آپ پر تنگی نہیں ہے، کسی قسم کا آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، آپ خوش رہیں، آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے اور مجھ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح پھر کہتے ہیں وَعَرَضْتَ دِينًا قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، کہ تو نے جو دین بتایا وہ ہے ہر ایک شان میں بہتر، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ ہر شان میں بہتر ہے، ہر حوالے سے بہتر ہے، اور کہتے ہیں کہ تیرا ہی دین ہے آقا سبھی ادیان سے بہتر، کہ آپ ہی کا لایا ہوا دین جو ہے وہ سبھی ادیان سے بہتر ہے، یعنی دین اسلام کی عظمت کو اپنے دلوں میں بھی جگہ دے رہے ہیں اور اپنے اشعار میں بھی ان کو یاد کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کا لایا ہوا دین سبھی ادیان میں بہتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں محبت کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اس طرح اپنے شعروں میں کرتے ہیں الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، کہتے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا نبی پایا جیسا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ جن کا تذکرہ پہلے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے بھی پہلی کتابوں میں تھے اور وہ سچے نبی تھے، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے نبی ہیں، ان کے تذکرے پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، ہم ان کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِ فِي الْعِبَادِ مَحَبَّةً، اللہ کے بندوں کی محبت کا اعلان انہی کی جانب ہے، اللہ کے بندے انہی سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا خَيْرَ مِمَّنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِالْحُبِّ، اور فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ اپنی محبت کے واسطے خاص کر لے اس سے بھلائی نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں فلسنا ورب البیت نسلم احمدا، رب کعبہ کی قسم ہم وہ لوگ نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، بلکہ کہتے ہیں لعزائی من عد الزمان ولا کربی، کہ زمانے کی سختی اور تنگی کی سبب بھی ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، چاہے جتنی مرضی سختیاں اور تکالیف آ جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح الم تر ان اللہ ارسل عبدہ بآیات اللہ واللہ اعلی وامجد شق له من اسمہ لیعجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، یہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے شعر ہی کی آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی پہ کہا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے، خدا کی قسم یہ عظمت والے فضیلت والے ہیں، اللہ نے آپ کے اسم کو اپنے اسم مقدس سے نکالا ہے، چنانچہ وہ عرش پر محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اوصاف کا تذکرہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے اپنے مختلف اشعار میں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں بھی ساتھ دیا،
اور پھر اسی دوران سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا، اسی دوران سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، اور جب ان دو ہستیوں کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ پھر سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتی ہی تھیں، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں وہ بھی ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار بنے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب سے بڑی مثال۔ پھر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حبشہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے بن کر گئے ہیں، اور نجاشی شاہ حبشہ کے سامنے تقریر بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کا صحابہ کرام کا دفاع کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کی آیات بینات تلاوت کر رہے ہیں۔ ادھر جب ضرورت پڑتی ہے غالباً جنگ یرموک میں تو اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، دونوں بازو کٹ جاتے ہیں تو فرشتے جو ہیں ان کو اڑا کر لے جا رہے ہیں۔ ذوالجناحین فرمایا گیا، دو پروں والے، دو بازوؤں والے۔ تو یوں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ یہ بھی سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ پھر سیدنا عقیل بن ابی طالب یہ وہ ہستی ہیں کہ مسلم بن عقیل ان کے بیٹے ہیں، یہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول، ان کے بیٹے مسلم بن عقیل جو واقعہ کربلا سے پہلے کوفہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے دو بیٹے محمد بن مسلم بن عقیل اور ابراہیم بن مسلم بن عقیل وہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نامدار ہیں، اور پھر انہی سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے پوتے یعنی عون و محمد، عون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم یہ بھی واقعہ کربلا میں میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خانوادہ جو ہے نہ صرف ایک ہستی بلکہ نسل در نسل انہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، اپنا تن من دھن مال جان اولاد تک قربان کر دی۔ یوں یہ وہ خانوادہ ہے حقیقت میں کہ جنہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دین اسلام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کے اقوال جو ہیں وہ میں پروگرام میں لازمی شامل کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ ہمارا ہمدرد ہے، یعنی جو خشیت اور تقوی اختیار کرتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ہمدرد ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں اللہ پر ایمان کی آپ گواہی بھی دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میرے دل میں یوں رچ بس گئی ہے جیسے کوئی کسی کا شہدائی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی اظہار یوں کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہم نے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ اس وقت تک کرنا ہے جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قوم اپنے اس سردار کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی جو اپنے وعدوں کی مکمل طور پر پابندی کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق تھے، امین تھے۔ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کی قوم نہیں چھوڑے گی، اور آپ نے وقت وصال جماعت قریش سے فرمایا تھا کہ اے قریش، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اللہ ان کو عزتیں دے رہا ہے اور عزتیں عطا فرمائے گا، ان کے ساتھ ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ دنیا و آخرت میں ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سیدنا ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کی پیاس بجھانا ہمیشہ عظیم سرداروں کا شیوا رہا ہے، یعنی سرداری جو ہے وہ انہی کے حاصل ہوتی ہے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جیسے کہ غالباً حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، جو خدمت کرتا ہے وہ سردار بنتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بہترین اخلاق اور حسن و کردار کے مالک سرداروں کو ان کی قومیں کبھی نہیں بلاتی، یعنی جو بہترین اخلاق دکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھے حسن و اخلاق کا مالک ہو، حسن و کردار کا مالک ہو، وہ
ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین و سامعین، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے اشعار اور اقوال جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ عاجزی ان کی ساری سے اللہ کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، حتیٰ کہ ان کے تحفظ کا بھی آپ وعدہ کر رہے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد